بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آر لا لیکچر سیریز. آپ دیکھ رہے ہیں LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 4 ٹائٹلڈ ایز سوشیالوجی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے وٹ از سوشیالوجی اینڈ ڈسکس اٹس ریلیشن ود ادر سوشل سائنسز. پارٹ 2 سوشیالوجی اینڈ ہسٹری ریلیشن شپ، یعنی کہ سوشیالوجی اور ہسٹری میں کیا ہوگا. سوشیالوجی جیسے ہم پہلے پارٹ پہ پڑھ چکے ہیں از دی اسٹڈی آف دی سوسائٹی. یہ ہمارے معاشرے کی اسٹڈی ہے، اس کو ہم سوشیالوجی کہتے ہیں. اور ہسٹری تاریخ ہے، پاسٹ ہے، مطلب انسان کس طرح سے ڈیولپ ہوا یا انسان نے اپنا معاشرہ کیسے ڈیولپ کیا. ہسٹری میں لیگل ہسٹری بھی آ جاتی ہے ہماری، سوشیالوجیکل ہسٹری بھی آ جاتی ہے، سائیکولوجیکل بھی. تو ہم ہر ایک کے ڈسپلن کی ہر چیز کی ہسٹری وغیرہ بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ڈیولپ کس طرح سے ہوئی. ان ہسٹری دی فارم آف ایکسپریشن از آفن لٹریری ایز ویل ایز سائنٹیفک. مطلب ہم اس میں مطلب بھائی لٹریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے بھی پڑھتے ہیں، ریٹن بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہمارے پاس سائنٹیفک بھی ہے. اٹ از بیسڈ آن دی ریٹن ریکارڈ آف دی یونیک ایونٹس لائک ملٹری کانفلکٹس. اس میں ہم جنگیں پڑھتے ہیں کہ بھائی کون سی جنگ کب ہوئی، جیسے ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، بیٹل آف واٹر لو، یا پھر ہماری اگر پاکستان ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے پانی پت کی جنگ، یا ہماری 65-71 کی جنگ. تو یہ بھی ہمارا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. پولیٹیکل ایونٹس، دی ایکٹیویٹیز آف دی رولرس، دی اکنامک چینجز اینڈ دی مور ریسنٹلی دی سوشل چینجز. پولیٹیکل ایونٹس بھی پڑھتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے اقتدار شفٹ ہوتا رہا ہے، حاکم وقت کون کون سے کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور معاشی طور پر کب قحط آتا رہا ہے، کب ملکوں میں مطلب بھئی انڈسٹریل ریولوشن کے نام سے انقلاب آیا ہے، اور بھی جتنے بھی چینجز آئے ہیں، اور خاص کر کے کوئی بھی معاشرہ چینج کیسے ہوا ہے. دی ہسٹوریکل ریکارڈ از اے سورس آف ڈیٹا فار ہسٹوریکل میتھڈ یوزڈ ان سوشیالوجی. اب ہم سوشیالوجی میں کیا کرتے ہیں، جب ہم معاشرے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہوتے ہیں، جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے، ہم اس کو بھی اپنے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں، اپنے معاشرے کا اس کو شامل کر لیتے ہیں. Past, present and future events are related to one another with one or more causal factors in certain situations. This cause and effect relationship in the study of the event is a logical method used in determining the cause of a social problem in sociology. سوشیالوجی میں جب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو سماجی مسئلہ ہے یہ کیوں پیدا ہوا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ کیا تھی اور اس کا اثر کیا ہوا ہے معاشرے میں، یہ مسئلہ اتنا ڈیولپ ہو گیا. جیسے ہم مثال کے طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں منشیات کا استعمال ہے، نارکوٹکس کا نا، تو اس کی وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ ہے کہ معاشرے میں نا جو نارکوٹکس ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہے، اور ایفیکٹ کیا ہے کہ نوجوان کو کوئی کام نہیں ہے تو وہ اس بری ایکٹیویٹی میں انوالو ہو کر اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے. دیٹ از دی کاز اینڈ ایفیکٹ. اور ہم یہ اندازہ کیسے لگاتے ہیں، فرام دی پاسٹ ایونٹ، جو ماضی میں واقعات ہوتے رہے تھے اس کو لے کر ہم مطلب ان کو پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی کی بیسس پر ڈیٹا وغیرہ لے کر ہم اپنے معاشرے میں اپنے سوشیالوجیکل جو ایشوز ہیں ان کو لے کر آگے چلتے ہیں. ہسٹوریکل میتھڈ یوزڈ ان دی سوشل ریسرچ از اٹ سیلف این انڈیکیشن آف ریلیشن شپ ود سوشیالوجی. ہسٹوریکل سوشیالوجی از اگین این ایرا آف دی اسٹڈی ان دی سوشیالوجی. جیسے اس نے کہا تھا کہ بھائی اکنامکس بھی ایک سوشیالوجی کی اسپیشلائزیشن ہے، اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل سوشیالوجی، کہ اگر آپ نے اپنے معاشرے کو سمجھنا ہو تاریخی طور پر تو یہ بھی ایک اسپیشلائزیشن کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو سوشیالوجی اور ہسٹری کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ان کا ریلیشن شپ بھی بہت گہرا ہے. کیسے کہ اگر آپ کوئی بھی معاشرے میں مطلب بھائی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سوسائٹیز کے ایشوز اور مطلب سوشل پرابلمز دیکھ رہے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اس کی جڑ کو پکڑیں گے، اس کی مطلب بیسک وجہ کیا ہے. اور وجہ وہ ایک دم سے تو مطلب بھائی ابھی تو سپریڈ نہیں ہوئی ہوگی نا، وہ تو ماضی میں کہیں جا کر مسئلہ پیدا ہوا ہوگا. اس ماضی کی جو اسٹڈی ہے وہ ہسٹری ہے. تو سوشیالوجی اور ہسٹری بھی بہت زیادہ انٹر لنکڈ سبجیکٹ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از سوشیالوجی اینڈ اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی کیا ہے؟ علم الانسان ہے. اینتھروپولوجی از دی اسٹڈی آف دی مین. انسان کی جو اسٹڈی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اینتھروپولوجی. ان دس سبجیکٹ وی اسٹڈی پری ہسٹری، لنگوسٹکس،
physical anthropology, archaeology and cultural anthropology. اس میں وہ ہمیں 5 ٹاپکس بتا رہا ہے کہ جب ہم اینتھروپولوجی پڑھتے ہیں تو ہم پری ہسٹری یعنی کہ ہسٹری تاریخ سے بھی پیچھے جا کر پڑھتے ہیں کہ انسان کی جہاں سے تاریخ شروع ہو رہی ہے اس سے پیچھے کے کیا واقعات تھے، یعنی کہ جو ہمارے پاس موجودہ تاریخ ہے اس کی بھی بیک ڈیٹ میں جا کر ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لنگوسٹکس مطلب جو لینگویج ہے، زبان ہے، یہ کب سے ڈیولپ ہوئی ہے. پرانی جیسے سب سے جو پرانی زبان ہے وہ ہیبریو ہے، عبرانی زبان ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی تختیاں وغیرہ ملتی ہیں، آپ نے کبھی خبروں میں دیکھا ہوگا یا پھر جنرل نالج کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ اتنے سال پرانے مطلب ہمیں تختی ملی ہے یا پھر ہمیں پتھر ملے ہیں جس پر کوئی ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو کہ اب ناپید ہو چکے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں رہے، پڑھ بھی نہیں پا رہے. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بیسیکلی اینتھروپولوجی ہوتی ہے کہ اس میں ہم مطلب فزیکل اینتھروپولوجی کہ جو انسان ہے وہ فزیکلی کس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے، ملتا جلتا کیسا ہے. آرکیالوجی از دی اسٹڈی آف دی فوسلس، جو انسان کی باقیات ہیں ان کی جو اسٹڈی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آرکیالوجی ہے. اینڈ کلچرل اینتھروپولوجی، انسان کا جو ثقافت ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے. میں اس کی آپ کو مثال دوں، جیسے پاکستان میں اینیشینٹ سائٹ ہے نا، ٹیکسلا وغیرہ بہت پرانا ہے. اس طرح سے ہمارے پاس گندھارا ہے اور دوسرا ہڑپا ہے سندھ میں. تو یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے فوسلز ہیں، یہ ہمارے باقیات ہیں، یہ ہمارے تاریخی نوادرات ہیں کہ آج سے پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے انسان اس طرح سے رہتا تھا. دیٹ از دی اسٹڈی آف دی ہسٹری، اسٹڈی آف دی سوسائٹی. تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں جب ہم اینتھروپولوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں. Main aim of these areas is to study the culture of the primitive society, but recent trend is to study the modern technological changes in various cultures. وہ کہتے ہیں اس میں ہم بیسیکلی تو یہ پڑھتے ہیں کہ ماضی میں انسان کیسے رہتا تھا، پاسٹ میں کس طرح سے رہتا تھا. لیکن آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت زیادہ چینجز ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہم اس میں مختلف کلچرز میں جو چینجز ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. In sociology, the emphasis is laid upon the study of the structure, functions, and problem of the culture in society. Study of the culture is a significant part of sociology, whereas culture is the subject matter of the cultural anthropology. وہ کہتے ہیں جبکہ اس کے برعکس ہم جب سوشیالوجی پڑھتے ہیں تو ہم کس چیز پہ زور دیتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کا کلچر کیسا ہے، اس کی ثقافت کیسی ہے، اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، وہ کام کیسے کرتا ہے اور اس میں پرابلمس کیا کیا آ رہی ہیں. اور جو کلچر کی اسٹڈی ہے وہ سوشیالوجی میں سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا بھی جو پیپر ہے یہ سوشیالوجی کا، اس میں کلچر کا کوسچن موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، سب سے اہم کوسچن ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہم مطلب اینتھروپولوجی اور مطلب سوشیالوجی کو ملا کر جو مین فوکس ہے، جو ہمارا مین کرکس ہے، ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کلچر سے ریلیٹڈ ہے. کہ اگر ہم نے انسان کو سمجھنا ہے، انسان کی فطرت کو سمجھنا ہے، انسان کے رویے کو سمجھنا ہے، تو ہمیں اس کی ثقافت کو سمجھنا چاہیے. کہ وہ انسان مل جل کر رہنے میں یقین رکھتا ہے، وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن میں یقین رکھتا ہے، انٹریکشن کیسے کرتا ہے، ایک دوسرے اسٹریٹیفیکیشن کیسی رہی ہے، اس کی سماجی طبقہ بندی کیسی رہی ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ سوشیالوجی اینڈ اینتھروپولوجی میں. سوشل اینڈ کلچرل اینتھروپولوجی از این انڈیپینڈنٹ برانچ آف دی سوشیالوجی اینڈ اینتھروپولوجی. ہم جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہم جب میٹرک کرتے ہیں تو ہم فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھ پڑھتے ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹ. پھر اور آرٹس والوں کے سبجیکٹ ہمارے پاس نہیں ہوتے، آرٹس والوں کے اپنے ہوتے ہیں. پھر جب ہم فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں تو ہماری جو مطلب میتھ ہوتی ہے وہ ہمیں اسکپ کرنی پڑتی ہے. ایک پری میڈیکل ہوتا ہے اور ایک میڈیکل نان میڈیکل ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو مطلب دو الگ الگ ڈسپلن پڑھنے پڑتے ہیں. پھر جب آپ اس سے آگے BSc میں جاتے ہیں تو پھر آپ بایو نہیں پڑھتے، آپ باٹنی زولوجی پڑھتے ہیں. یعنی کہ وہ 2 ڈسپلن مزید وائڈر ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کی 3-4 بکس ہوتی ہیں، سب کی اپنی اپنی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. پھر آپ جب ماسٹر کرتے ہیں تو آپ مزید اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ MPhil کرتے ہیں تو آپ صرف ایک چیز کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ فشریز کو اٹھا لیتے ہیں، ایمفیبینس کو یا میملس کو. اس کے بعد جب آپ PhD کرتے ہیں تو آپ صرف ایک پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں، لائک انسان کا DNA ہو گیا، صرف اسی پر ہی آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں فار ایور لائف ٹائم.
مطلب وہ ختم ہونے والی چیز بھی نہیں ہوتی. اسی طرح سے یہ جو اس وقت کی ہماری سوشیالوجی ہے یہ بہت وائڈسٹ اور براڈ ڈسپلن ہے. اس میں ہم مختلف چیزوں کو مختصر کرنا پڑتے ہیں. اگر آپ BS کریں گے تو یا اس کے بعد اگر آپ سوشیالوجی میں MPhil کریں, PhD کریں, تو یہ ایک ٹاپک ہے یعنی کہ اینتھروپولوجی. اٹ از اے برانچ آف سوشیالوجی. سوشیالوجی کی ایک چھوٹی سی برانچ ہے اور اس پر بہت زیادہ وائڈر سینس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کو جو معاشرہ ہے اس میں جو انسان ہے اس کا کیا کردار ہے. معاشرہ ہوگا تو انسان سے ہوگا, انسان سے ہی اس کی بقا, انسان سے اس نے چلنا ہے. تو یہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ آپ کو اکنامکس کہتا ہے کہ اگر آپ کو معاشرے میں سوشیالوجی پڑھنا ہے تو اکنامکس بہت اچھا ڈسپلن ہے, ہسٹری اپنا الگ ڈسپلن ہے, پولیٹیکل سائنس اور مطلب سوشیالوجی میں الگ اسپیشلائزیشن ہے. اسی طرح سے سوشیالوجی اور اینتھروپولوجی کی اپنا ایک الگ کرائٹیریا ہے. تو یہ ان کا آپس میں ریلیشن ہے کیونکہ انسان کے ساتھ ہی سارے فیکٹرز اٹیچ ہے. کسی بھی معاشرے میں انسان کے دم سے ہی سب کچھ ہے. نیکسٹ از سوشیالوجی اینڈ سائیکالوجی کہ انسان اور انسان کی یعنی کہ نفسیات کے بارے میں ہے. سائیکالوجی از بیسیکلی دی اسٹڈی آف دی ہیومن نیچر. انسان کی نفسیات کی جو اسٹڈی ہے وہ کیا ہے, وہ سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی از دی فیلڈ وچ ڈیلز ود ہیومن نیچر اور ہیومن ایکٹیویٹی ان جنرل کہ ہم انسان کا رویہ, انسان کی فطرت, انسان کا مزاج, یہ ساری چیزیں کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں. مینٹل ٹیمپرامنٹ, پرسنالٹی ٹریٹس اینڈ ریزنگ آف دی سیلف آر فیو آف دی psychological areas of the studying individuals. مینٹل ٹیمپرامنٹ کہ انسان کیسا بیہیو کرتا ہے, وہ جلدی غصے میں آتا ہے یا نہیں. پرسنالٹی اس کی شناخت کیسی ہے, اور وہ اپنے آپ کی ریزنگ آف دی سیلف کہ وہ اپنے آپ کی بہتری کے لیے کس طرح سے کام کر رہا ہے. یہ کچھ سائیکالوجیکل ایریاز ہیں جو کہ ہم کسی انسان کے بارے میں پڑھتے ہیں. مطلب ہم انسان کا غصہ, انسان کی ایموشنز, فیلنگز اور اس کا مطلب ریئیکشن, وہ کتنا ریئیکٹیو ہے, کتنا ایکٹیو ہے, کس طرح سے لوگوں کی باتوں کو ڈیل کرتا ہے, یہ سارے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سارے سائیکالوجی میں ہوتے ہیں. اس کے برعکس سوشیالوجی کیا ہے, وہ کہتے ہیں سوشیالوجی پروسیس ان socialization process in sociology is one of the major aspects of the studying human personality, confirming or non-conforming to the norms of the culture. جب ہم socialization کا ٹاپک پڑھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو انسان ہے وہ ایک معاشرے میں کس طرح سے دوسرے سے مل رہا ہے, انٹریکٹ کر رہا ہے, سوشلائز ہو رہا ہے, اور اس میں وہ اپنے نارمز, اپنے اقدار وغیرہ کو کیسے فالو کر رہا ہے, آگے کیسے چل رہا ہے. Several psychological theories like Dollard's frustration leads to aggression and others are the important application in studying deviant behavior in sociology. The common areas of the study in sociology and psychology interplay their parts called social psychology. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے اس کی جو اسٹڈی ہے وہ کس طرح سے مطلب ایگریشن جاتا ہے. فرسٹریشن لیڈس ٹو ایگریشن کہ اگر آپ فرسٹریٹڈ ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ بھڑاس نکالیں گے, آپ غصہ نکالیں گے. یہ انسان کا بیہیویئر اور سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے. اور سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم یہ ہے کہ انسان کسی بھی معاشرے میں مطلب رہ کیسے رہا ہے, اس کا مزاج کیسا ہے. جو اسٹڈی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سوشل سائیکالوجی مطلب ایک اہم میجر ڈسپلن ہے, اور آپ کی اس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ معاشرے کی نفسیات کو سمجھیں. ہم پاکستانی جو ہے نا معاشرے کی بطور نفسیات کیا ہے, یہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہم جو پاکستانی معاشرہ ہیں بطور معاشرہ ہماری نفسیات کیسی ہے. آپ کے کمنٹس کے جواب کی بیسس پر نا میں ایک ویڈیو میں آپ کو پھر ڈسکس کروں گی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی جو نفسیات ہے وہ کیا ہے, کیسی ہے. سوشیالوجی اینڈ اسٹیٹسٹکس, ہمارا معاشرہ اور اعداد و شمار کیا کہتے ہیں کہ مطلب سوسائٹی میں اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس کا کیا لینا دینا ہے. جیسے مردم شماری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کس چیز کو شمار کیا جاتا ہے؟ انسانوں کو شمار کیا جاتا ہے نا, اس کی گنتی ہوتی ہے. تو یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے لنک کرتے ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو لنڈبرگ آل فینومینا کین بی کوالیفائڈ. The importance of number is evident from the verdict of the social phenomena. Statistics provides the researchers with a method and technique of the measuring qualitative aspects of the events also. وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں نا جو مطلب کوانٹیفائڈ ہیں, کوانٹیٹیز وغیرہ ہیں,
اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس کو آپ اسکپ نہیں کر سکتے. کسی بھی معاشرے میں جو نمبر ہے، جو شمار ہے، اس سے مطلب بھائی ہمیں بہت زیادہ سمجھنے میں ملتا ہے، ایویڈنٹ ملتی ہے، یہ ورڈکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ایک جو سوشل فینومینا ہے، ایک جو سماج ہے وہ چل کیسے رہا ہے. اور اسٹیٹسٹکس کیا دیتی ہے؟ یہ ریسرچرز کو طریقہ کار بتاتی ہے، یہ ٹیکنیکس بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے آگے چلنا ہے. In sociological studies, we collect data, manipulate and interpret statistically. ہم ڈیٹا لیتے ہیں، ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو مطلب بھائی اعداد و شمار کی بیسس پر اس کو مطلب بھائی مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں. Hence, statistics for the social scientist is responsible for performing the cause of the scientific approach in the subject. تو وہ اس میں اپنے جو سائنٹیفک اپروچز وغیرہ ہوتے ہیں وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتی ہے اسٹڈی آف دی سوشیالوجی. مطلب بھائی یہ میں نے آپ کو مطلب سوشیالوجی اینڈ اسٹیٹسٹکس، سوشیالوجی اینڈ سائیکالوجی، سوشیالوجی اینڈ اینتھروپولوجی، سوشیالوجی اینڈ ہسٹری، سوشیالوجی اینڈ پولیٹیکل سائنس، اور سوشیالوجی اور اکنامکس، ان کا میں نے آپ کو ریلیشن شپ پڑھایا کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی معاشرہ نہ ہی معاشیات کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، نہ ہی کوئی معاشرہ نفسیات کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اور نہ ہی معاشرہ اپنے کلچر کے بغیر ڈیولپ ہوگا. اور اگر کوئی معاشرہ ہوگا تو اس کی تاریخ بھی ہوگی، اور اگر کوئی معاشرہ ہوگا تو اس کے اعداد و شمار بھی ہوں گے، اسٹیٹسٹکس بھی ہوں گے. ان سب کا جو ریلیشن ہے، ان سب کی جو بیسس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا مطلب اسٹڈی ہے سوشیالوجی کی، اس میں ہم ان سب کا ریلیشن شپ پڑھتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب اور فالو کیجیے، اور اسی طرح کے مزید لیکچرز کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تھینک یو.